اردو ترجمہ نگاری کے حوالے سے کل ہم گفتگو کر رہے تھے. اس میں ہم نے عزیز احمد، جمیل جالبی کی تراجم پر بات کی تھی. اس کے بعد پھر شمس الرحمن فاروقی کی ترجمہ نگاری کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اسی کا یہ ایک سیکنڈ پارٹ ہے اور اسی کے حوالے سے ہم یہاں گفتگو کریں گے شمس الرحمن فاروقی کے تراجم کے موضوع پر. شمس الرحمن فاروقی کے تراجم متنوع ہیں، مختلف موضوعات پر انہوں نے تراجم کیے ہیں، ترجمے کیے ہیں. چونکہ زبانوں سے انہیں بڑا شغف تھا اور ظاہر ہے کہ انگریزی، فارسی، اردو، عربی بھی وہ اس سے دلچسپی رکھتے تھے، عربی زبان سے بھی. ان کے تراجم کے موضوعات اور ترجیحات میں فلسفہ، ان کے تراجم کے موضوعات میں فلسفہ، شاعری، افسانہ، نثر اور نثر بھی تاریخی نثر شامل ہے، اس پر مشتمل ہے. ان کی کتاب ہے تراجم فاروقی، 568 صفحات پر مشتمل ہے اور 2021 میں وہ شائع ہوئی. اور اس کے جو مرتب ہیں وہ اشر نجمی ہیں. اشر نجمی نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. ان کے تراجم اور ترجمہ نگاری کا جو مرکزی اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوٹڈ بک ہے، مجموعہ ہے جو عالمی فکشن اور ادبی فن پاروں سے اس کی شمولیت ہے، اس میں شامل کیے گئے ہیں. اب جو ہے اس کی ہم اس پر گفتگو کریں گے الگ الگ. ارسطو کی بوتیقاں، اس سے قبل بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. اس کا ترجمہ شعریات کے عنوان سے ہوا، 1998 میں شائع ہوا. یہ یونانی فلسفی ارسطو کی ایک بہت ہی مشہور، معروف اور شہرت یافتہ کتاب پوئٹکس کا اردو ترجمہ ہے. ارسطو کی بوتیقاں کے نام سے مشہور ہے اور شعریات کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا، اور اصل جو کتاب ہے وہ پوئٹکس کے نام سے. اس کتاب کو ادبی تنقید کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے. فاروقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا شعریات کے نام سے. پوئٹکس کو شعریات کا نام دیا. بہت ہی سادہ، سہل اور قاری کو سمجھنے میں اس میں بہت آسانی ہوتی ہے. اس نام سے شعریات، جو ڈرامے کی تعریف کرتا ہے. یہ ترجمہ اردو تنقید کو مغربی اصولوں سے مزین ہے، آراستہ کرنے والا پہلا مکمل کام ہے. اردو تنقید کو مغربی اصولوں سے روشناس کراتا ہے، متعارف کراتا ہے، جو طلباء اور محققین کے لیے ایک نمونے کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے، معیار بن کر سامنے آیا ہے. یہ ادبی دنیا نے اسے شائع کیا ہے اور یہ کتاب مختلف لائبریریوں میں، خاص طور پر آج کل ریختہ کا زمانہ چل رہا ہے تو ریختہ پر بھی دستیاب ہے، موجود ہے. فاروقی کے تراجم میں عالمی فکشن کے تراجم خاص طور پر شامل ہیں. تراجم فاروقی میں انگریزی اور دیگر زبانوں سے منتخب افسانے اور ناول اور ان کے اقتباسات بھی شامل ہیں، جو عالمی ادب کی جھلک پیش کرتے ہیں، اس کا ایک سرسری طور پر تعارف کرواتے ہیں. مثال کے طور پر ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری اور دیگر مغربی افسانہ نگاروں کے کاموں کے تراجم. ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری اور اس کے علاوہ جو ویسٹرن شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں، ان کے جو ترجمے ہیں، جو قاری کو، جو خاص طور سے اردو جو ریڈرز ہیں، انہیں جدیدیت یعنی ماڈرنزم سے انٹروڈیوس کراتے ہیں، ماڈرنزم سے وہ روشناس کراتے ہیں. یہ بہت محنت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا اور کئی دہائیوں تک وہ یہ کام کرتے رہے مسلسل. اس کے بعد یہ کام سامنے آیا اور انہوں نے یکجا کر کے اسے شائع کیا. انگریزی شاعری اور نثر کے تراجم، یہ بھی ان کے تراجم میں شامل ہے.
فاروقی صاحب نے انگریزی سے اردو میں مختلف سطحوں پر، مختلف موضوعات پر مختلف نو تراجم ان کے سامنے آتے ہیں، مختلف نو موضوعات پر۔ ٹی ایس ایلیٹ کی دا ویسٹ لینڈ کے اقتباسات اور جدید انگریزی شاعری، اس کے علاوہ انہوں نے فارسی سے انگریزی تراجم بھی کی۔ فارسی پر بھی انہیں اس زبان پر بھی دسترس تھی اور بہت بڑا گہرا مطالعہ تھا فارسی ادبیات پر ان کو، فارسی زبان اور فارسی ادب پر، خاص طور سے جو شعراء ہیں ان پر ان کا بہت ہی عمیق مطالعہ تھا۔ تو انہوں نے فارسی سے انگریزی تراجم بھی کیے، لیکن انگریزی سے اردو کی روایت ان کی تنقیدی جو فکر ہے، سوچ ہے، اس کی ایک طرح سے توسیع اسے کہا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے دیگر تراجم کو اگر لیتے ہیں، ابن صفی کے نام سے آپ لوگ سب واقف ہیں، اور جاسوسی فکشن رائٹر کی حیثیت سے اس کی تحریریں اس موضوع پر بہت ہی پسند کی جاتی تھیں، اور ایک زمانہ تھا ابن صفی کے ناولوں کا، اور بہت ہی مشہور ایک وہ تخلیق کار، جاسوسی تحریروں کے حوالے سے بہت مقبول تھا۔ ابن صفی کے ناولوں کا ترجمہ ضروری تھا، اور ہوا بھی ہے، کئی زبانوں میں ہوا ہے۔ ابن صفی کے ناولوں کا انگریزی ترجمہ 2011 میں، ابن صفی کے ناولوں کا انگریزی ترجمہ 2011 میں ہوا، اگرچہ یہ اردو سے انگریزی ہے، لیکن ان کی دو طرفہ ترجمے میں ایک طرح سے مہارت کا ثبوت دیتا ہے، یعنی دو زبانوں پر مہارت، اور مہارت کے بعد اس کا سورس لینگویج سے ٹارگٹ لینگویج میں اس کو پیش کرنا اصل روح کے ساتھ، یہ ان کی ایکسپرٹائز ہے، یہ ان کی مہارت کا نمونہ ہے۔ انہوں نے 4 جاسوسی ناولوں کو انگریزی میں ترجمہ کیا، اس کا، ابن صفی کا، ان کا اہم کام ہے۔ یہ تراجم جو ہیں مل جائیں گے آپ کو ریختہ پر اور دیگر ڈیجیٹل لائبریریوں میں، یہ موجود ہیں، جو ظاہر ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اور پڑھنا چاہیے، نئی نسل کے جو ہمارے قارئین ہیں ان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو اس طرح کی دنیا کا، اس طرح کی تہذیب کا، اور اس طرح کی معاشرت کا، طرز زندگی کا، اور اس طرح کے کرداروں کا، اور اس طرح کے پلاٹ اور قصے کا اندازہ ہو سکے، چونکہ وہ ایک الگ فکر تھی، الگ سوچ تھی، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں ابن صفی نے اپنا میسج چھوڑا ہے، اپنی بات کہی ہے، پیغام چھوڑا ہے، وہ ایک خصوصیت اور امتیاز تصور کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شمس الرحمن فاروقی ایک بڑے نقاد، محقق، اسکالر تھے، انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، مطالعہ کرنے کے بعد اسے اس لائق سمجھا ہوگا کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو چیز اردو میں ہے وہ غیر اردو طبقے تک پہنچ سکے۔ اس میں کہیں کہیں انہوں نے اس کی تکنیک، اس کا فن، اس کا امتیاز، اور اس کے جو فنی لوازمات ہیں، جو قصہ پن ہے، جو مکالمے ہیں، جو کردار ہے، ان کا مطالعہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یقیناً اس کا ترجمہ ہونا چاہیے، اور اردو کے علاوہ بھی جو دوسرے قارئین ہیں، جو ویسٹرن اسٹڈیز کے شائق ہیں، یا ویسٹ میں رہتے ہیں، یا انگریز جو قارئین ہیں، ریڈرز ہیں، ان تک یہ سب چیزیں پہنچنی چاہیے۔ اب ان کے فن سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب کا جو فنی امتیاز ہے بحیثیت مترجم، بحیثیت ٹرانسلیٹر، انہوں نے
فاروقی صاحب نے کہ تراجم جو ہیں اردو ادب کو ایک تنقیدی بصیرت عطا کی. ان کے تراجم نے اردو تنقید کو ایک گہرائی. اب دیکھیے بوتیقاں کے ترجمے نے اردو تنقید کو ارسطوئی اصولوں سے آراستہ کیا، مزین کیا، روشناس کرایا، جو جدید ناول نگاروں کے لیے ایک مثال ہے. اب جیسے ہم لیتے ہیں، جیسے انتظار حسین پر اس کا بہت اثر دکھائی دیتا ہے. فاروق صاحب کی ترجمہ نگاری نے انگریزی سے اردو کی روایت کو مثبت، مستحکم اور کیا اور ارتقائی منزلوں تک پہنچایا. اگرچہ وہ ان کی ترجمہ نگاری جو تھی وہ ذاتی ترجیحات پر تھی، اپنا ان کا شوق تھا، لیکن انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی اور اس کو ایک ٹول کے طور پر، ایک انفارمیشن کے طور پر، ایک میسیج کے طور پر تصور کیا. تراجم فاروقی جیسی کتابیں جو کلچرل ایکسچینج، جسے ہم کہتے ہیں ثقافتی تبادلے کی کا ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے، جو ہندوستان کی لسانی ہم آہنگی کو لسانی اور تہذیبی اور ایک خاص سینیریو میں جاسوسی جو ابن صفی کا وہ تھا، وہ سب ملا کر وہ ایک لسانی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتی ہے. بہت سے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، لفظیات کا مسئلہ ہے، اصطلاحات کا مسئلہ ہے، لسانی اور قواعد اور صنعتوں کا مسئلہ ہے، محاوروں اور فریسز کا مسئلہ ہے. اس کے باوجود مغربی اصطلاحات کو اردو میں ڈھالنا آسان کام نہیں تھا، اور فاروقی صاحب نے تخلیق جسے کہتے ہیں خلاقیت سے کامیابی حاصل کی. ایک تخلیقی مزاج تھا ان کا، تخلیقی ذہن تھا، ہمہ جہت شخصیت تھی. ان کے تراجم نے اردو کو ہمہ جہت اور ہمہ صفت ایک زبان بنا کر پیش کیا. ایک ترجمے کے حوالے سے ایک تخلیقی زبان کا رتبہ تھا. آج بھی جو ان کی وراثت ہے وہ شبخون اور ریختہ کے ذریعے ہمارے یہاں موجود ہے، سامنے آتی ہے. زندہ جاوید. شمس الرحمن فاروقی کے تراجم اردو ادب کے سرمائے میں، اردو ترجمہ نگاری کے سرمائے میں اضافہ رکھتے ہیں، بہت قیمتی ہیں، جو لفظوں سے آگے ثقافتوں کا، تہذیبوں کا، لفظیات کا اور تراجم کے حوالے سے تخلیق نو کا ایک امتزاج سنگم ہے. ان کے ترجمے کے ذریعے قاری بہت کچھ سیکھتا ہے. وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ترجمہ محض الفاظ کی منتقلی کا نام نہیں، یعنی انتقال معنی نہیں، صرف انتقال مفہوم بھی نہیں. صرف فاروقی صاحب کی رحلت سے، ان کی وفات سے اردو ادب میں ایک خلا پیدا ہوا ہے، بہت بڑا خلا. لیکن ان کے تراجم ہمیشہ ایک مثال کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پر تصور کی جائیں گی، اور وہ ایک نئی راہیں اس سے ہموار ہوئی ہیں. اس سے نئی نسل ہمیشہ استفادہ کرتی رہی. ان کو ڈیجیٹل طور پر بھی مزید فاروقی صاحب کے تراجم کو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل طور پر بھی اس کو پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نئی نسل اس سے استفادہ کر سکے، مستفید ہو سکے. پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی کے تراجم. یہاں پر ہم فاروقی صاحب کے تراجم کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور اب ہم یہاں پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی کے تراجم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو اردو ادب میں ایک نئی جہت کے طور پر، نئی فکر کے طور پر سامنے آئے. اردو ادب کی ترقی میں ترجمہ نگاری کا کردار بہت اہم ہے، ناقابل فراموش ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اس کے بغیر اردو زبان کی ترویج و اشاعت مکمل نہیں ہو سکتی، اس کا فروغ و ارتقاء مکمل نہیں ہو سکتا.
یہ نہ صرف عالمی ادب کو اردو قارئین تک یہ تراجم پہنچاتے ہیں بلکہ ثقافتی تبادلے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ترجمے کا فن۔ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے یعنی AMU جسے آپ کہتے ہیں کہ شعبہ اردو میں ایک پروفیسر، ایک استاد، ایک سینئر استاد کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور ترجمہ نگاری کے شعبے میں اس حوالے سے ایک ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کے تراجم نہ صرف ادبی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ تاریخی، ثقافتی اور سماجی تناظر کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ بیانیہ پر انہیں دسترس ہے۔ زبان اور لفظیات کے حوالے سے ان کی تحریریں ایک اہم مقام رکھتی ہیں دور جدید کے مترجمین میں۔ ان کی کتابوں کی تعداد 20 سے زائد ہے اور اس میں کئی کتابیں اور کئی اہم تراجم کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں جو انگریزی، بنگلہ اور دیگر زبانوں سے اردو میں انہوں نے تحریریں منتقل کی ہیں اور دیگر زبانوں کے حوالے سے انہوں نے اردو تحریریں اب جو ہے وہ موجود ہیں اور ترجمہ کی، منتقل کی۔ کئی زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں اور ادبیات کا گہرا مطالعہ ہے اور انگریزی سے انہیں بطور خاص شغف ہے۔ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی اردو نثر اور تحقیق کے میدان میں ایک معتبر نام ہے۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں۔ ان کی تحقیق نے تحریک آزادی ہند میں اردو نثر کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے ناولوں، افسانوں، ڈراموں، طنز و مزاح اور صحافت جیسے شعبوں میں آزادی کی فکر کو پھیلانے اور حب الوطنی کا جذبہ بیدار کرنے میں ایک اہم کردار اپنی تحریروں کے ذریعے ادا کیا ہے اور ان موضوعات پر ان کا عمیق مطالعہ ہے۔ ان کی کتاب تحریک آزادی اور اردو نثر کو مدھیہ پردیش اردو ساہتیہ اکیڈمی نے حکیم قمر الحسن ایوارڈ سے سرفراز کیا، جو 51,000 روپے توصیفی سند، سرٹیفکیٹ اور یادگاری نشان پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ انہیں ایک قومی اردو ایوارڈ بھی اردو شکشک سنگھ کی جانب سے عطا کیا گیا، جو ان کی ادبی اور علمی خدمات کے اعتراف میں انہیں دیا گیا تھا۔ پروفیسر صدیقی ایک معروف محقق، نقاد، مترجم، صحافی ہیں۔ انہوں نے اردو، ہندی اور انگریزی میں تقریباً 22 کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں اردو ادب کی تاریخ، اسالیب فکر، معروضات اور اردو ہندی ڈکشنری شامل ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ الطاف حسین حالی پر ان کی اہم کتاب ہے اور ترجمے جو ہیں اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ان کی تحریریں قومی و بین الاقوامی جرائد میں شائع ہوتی رہتی ہیں اور اس وقت وہ ایک جریدہ نکلتا ہے انٹرنیشنل ورثہ، جس کے چیف ایڈیٹر رئیس وارثی صاحب اور اس کے جو ایڈیٹر ہیں نصیر وارثی صاحب ہیں، اور ضیاء الرحمن صدیقی کو انڈیا ایڈیشن کا ریسیڈنٹ ایڈیٹر بنایا گیا ہے۔ مستقل اس میں وہ اداریہ بھی لکھتے ہیں، سہ ماہی ہے اور کئی نمبر اس کے گوپی چند نارنگ نمبر، صحافت نمبر، غیر افسانوی ادب نمبر اور ایک ضیاء الرحمن صدیقی نمبر بھی انہوں نے شائع کیا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ایک انٹرنیشنل ایوارڈ نشان اردو کے نام سے نیو یارک میں جو اردو مرکز ہے اس کی جانب سے انہیں دینے کا اعلان کیا گیا ہے سر سید ڈے کے موقع پر، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر۔
اچھا، فاصلاتی نظام جو ہے ڈسٹینس ایجوکیشن سے بھی انہیں دلچسپی ہے، اور وہ فاصلاتی نظام کے پر بھی اپنا کام کر چکے ہیں، جو اردو کا فاصلاتی نظام کے عنوان سے ان کی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ ان کی کتاب ارمغان تحقیق، جس میں علمی و تحقیقی مضامین شامل ہیں، اور اس کا اجرا AMU میں ہوا، جس میں حسرت مہانی کی شاعری میں کرشن کا تصور، گاندھی جی کی مصلحانہ فکر، جلیانہ والا باغ جیسے موضوعات پر بہت ہی مبسوط و جامع اور تحقیقی مضامین شامل ہیں۔ ان کی زندگی ادبی خدمات کی ایک مثال ہے جو اردو کو ہندوستان کی مشترکہ وراثت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اردو جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے بلکہ ہندوؤں سکھوں کی بھی زبان ہے، جو اس کی نشاندہی مختلف جگہوں پر کی گئی ہے۔ پروفیسر صدیقی کی ترجمہ نگاری آزاد اور ادبی انداز کی ہے، جو اصل متن کی روح کو اردو میں منتقل کرتی ہے۔ انہوں نے عالمی ادب کو اردو سے جوڑنے کی کوشش کی اور ایک اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر بنگالی اور انگریزی ادب کو ان کے تراجم ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص موضوع ان کے ذہن میں رہا، جس کا اظہار انہوں نے وقتاً فوقتاً اپنی تحریروں میں کیا، جیسا کہ بنگال کی ادبی روایات کو اردو قارئین تک پہنچانے میں انہوں نے انگریزی سے براہ راست ترجمہ کیا۔ جنم دن کے نام سے ساہتیہ اکیڈمی کی ایک ورک شاپ میں انہوں نے عصری ہندوستانی کہانیوں کے تحت ورک شاپ میں 3 کہانیاں ترجمہ کی تھیں: بھداری، پھولوں کا مول اور جنم دن۔ جنم دن ویکم محمد بشیر کی ملیالم میں لکھی گئی کہانی ہے، اس کا انہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا، اور وہ کہانی خیابان اردو جو 12ویں کلاس کی درسی کتاب ہے، تدریس سے متعلق ہے، اس میں NCERT کے نصاب میں وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی جو کتابیں ہیں اس میں تراجم کی تعداد خاصی ہے، جو ریختہ جیسی ڈیجیٹل لائبریری میں ابھی دستیاب ہیں، اور ان کی ترجمہ کاری کا آغاز تحقیقاتی کام سے جڑا ہوا ہے، جہاں وہ تاریخی دستاویزات اور ادبی متن کو اردو میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کام نہ صرف ادبی بلکہ تعلیمی بھی ہے، تدریسی بھی ہے، جو طلباء کو عالمی سطح پر اور عالمی تناظر میں معلومات فراہم کراتا ہے۔ اب ہم ان کے مشہور تراجم کی تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیں آپ سے۔ پروفیسر صدیقی کے تراجم متنوع ہیں، جو افسانوی، تاریخی اور ثقافتی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ یہاں ہم چند ان کے جو تراجم ہیں ان کا ذکر کرتے چلیں اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ بنگالی کہانیاں، یہ کتاب بنگالی ادب کی 29 منتخب کہانیوں کا اردو ترجمہ ہے، جو کتاب کا آغاز رابندر ناتھ ٹیگور کی کہانی مہمان سے ہوتا ہے اور اختتام پوسٹ ماسٹر پر، جو کلاسیکی اور جدید بنگالی مصنفین کی نمائندگی کرتی ہے۔ پروفیسر صدیقی نے اس کی تدوین کی، اس کی ترتیب دی، جو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کی کے ذریعے شائع ہوئی، 304 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ ترجمہ بنگال کی ثقافتی، تہذیبی محبت اور 1900 جو اس زمانے میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، اس کی جو بنگال میں قحط ہوا تھا، اس دور کی یادوں کو اور ان مسائل کو پر ان کہانیوں میں روشنی ڈالی گئی ہے، جو اردو افسانہ نگاروں جیسے کرشن چند پر بہت اثر انداز ہوا تھا۔ اس کا رسم اجرا AMU میں ہوا، جو لسانی ہم آہنگی کی ایک مثال ہے۔ دون کا سبزہ، دوسری کتاب ہے ان کی دون کا سبزہ، رسکن بانڈ کی انگریزی کہانیوں کا اردو ترجمہ، جو فطری مناظر اور خوبصورتی اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ رسکن بانڈ کی کہانیاں جو ہمالیائی پس منظر میں گزری ہوئی زندگی
ایک داستان ہے۔ یہ ترجمہ 2004 میں شائع ہوا اور اسے ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی نے شائع کیا تھا، اور انہی کی فرمائش و ایما پر یہ ترجمہ پروفیسر صدیقی نے کیا تھا۔ یہ اردو ادب میں انگریزی افسانوی روایات کو اور اس پس منظر کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان کا تیسرا ترجمہ ہیون سانگ کا ہیون سانگ کا سفر ہندوستان۔ چینی سیاح ہیون سانگ کے تاریخی سفر نامے کا اردو ترجمہ، جو 7ویں صدی کے ہندوستان کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ کام تاریخی تحقیق اور ادبی ترجمے کا ایک امتزاج ہے جو بدھ مت، ثقافت اور قدیم ہند کی جھلک پیش کرتا ہے۔ صدیقی نے اسے اس طرح ترجمہ کیا کہ یہ تعلیمی کتاب کے طور پر اس کا استعمال ہوا، اور مختلف جگہوں پر یہ بچوں کے لیے ترجمہ ہے۔ خاص بات یہ ہے، اور اس کو نیشنل بک ٹرسٹ نے شائع کیا ہے۔ یہ بچوں کے ادب کے ذہن میں آتا ہے، کئی جگہوں پر یہ اس کے طور پر نصاب میں شامل بھی ہے۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے ان کی جنم دن انگریزی، آسامی اور بنگالی کہانیوں کا ترجمہ ہے۔ یہ کہانیاں انسانی رشتوں، زندگی کہانیوں پر مبنی ہیں۔ اس میں یہ 2009 میں یہ ترجمہ پبلیکیشن ڈویژن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شائع ہوا۔ یہ کتاب روزمرہ کی کہانیوں کو فلسفیانہ گہرائی عطا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں جو کہانیاں شامل ہیں اس میں یہ انتخاب ہے دراصل، جو عصری ہندوستانی کہانیاں ساہتیہ اکیڈمی کے والیوم میں شامل ہیں۔ کچھ کہانیاں اس میں سے لی گئی ہیں، 3 کہانیاں اور 4 کہانیاں مختلف رسکن بانڈ اور دیگر جو ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں ان سے انتخاب کرنے کے بعد ان کہانیوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جنم دن کے نام سے شائع کیا، اور جنم دن کے نام سے ایک کہانی اس میں شامل بھی ہے، اسی کے نام پر کتاب کا نام رکھا گیا ہے۔ ان کی دیگر تراجم اور بہت سی تدوین شدہ کتابوں میں شہیدان جنگ آزادی، جوش کی 13 نظمیں بھی شامل ہیں، جو تنقید و ترجمے کا امتزاج ہے۔ ریختہ پر ان کی تمام تخلیقات دستیاب ہیں جو ڈیجیٹل دور میں ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اردو ہندی ڈکشنری بھی ان کی 2 زبانوں میں ہے، اور ایک کتاب ان کی جو انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی تھیسس کو تحریک آزادی اردو نثر کو فریڈم مومنٹ اور اردو پروز کے نام سے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا، اردو سے انگریزی میں، وہ بھی دستیاب ہے۔ پروفیسر صدیقی کے تراجم نے اردو ادب کو عالمی جہت عطا کی۔ بنگالی کہانیوں نے ٹیگور جیسی شخصیات کو اردو قارئین سے جوڑا، جو ہندوستان کی مشترکہ ثقافتی وراثت کو مضبوط کرتا ہے۔ ان کی تحقیقاتی کتابیں، ان کی جو ریسرچ بیسڈ کتابیں ہیں، جیسے تحریک آزادی اردو نثر نے آزادی کی تحریک میں اردو کے کردار کو مستند بنایا، جو طلباء محققین کے لیے رہنما ہیں۔ ان کے جو مختلف کام ہیں اس کو اردو اور انگریزی سے بھی قریب کرتے ہیں، جو انہوں نے ان کی تحریریں، جیسا کہ اردو ہندی ڈکشنری سے ظاہر ہوتا ہے، جس کا ذکر بھی کیا گیا۔ اے ایم یو جیسے اداروں میں ان کی خدمات نے نئی نسل کو بہت متاثر کیا۔ اے ایم یو جیسے ادارے نے ان کی خدمات کو نئی نسل کے حوالے سے، اے ایم یو میں جو ان کی خدمات رہیں اس میں نئی نسل کے جو قارئین ہیں وہ بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ تراجم میں مشکلات کے باوجود اصل متن کی ادبی گہرائی کا ایک تاثر ملتا ہے۔ انہوں نے آزاد ترجمے سے کامیابی حاصل کی۔ آج سوشل میڈیا پر ان کی فعال موجودگی ان کے کام کو مزید تقویت عطا کرتی ہے۔ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی کے تراجم اردو ادب میں ایک قیمتی اضافہ ہیں، سرمایہ ہیں، جو سرحدوں سے ماوراء ثقافتی پل قائم کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقات نہ صرف ادبی بلکہ سماجی ہم آہنگی کی علامت ہیں۔ مستقبل میں ان کے کام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر مزید دستیاب ہوں گے، جو نئی نسل کو
فائدہ پہنچائیں گے، اور یہ تراجم ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ادب انسانیت کی ایک مشترکہ زبان ہے۔ شکریہ۔